الرحمن الرحیم۔ سلام دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے قوم عاد کے بارے میں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے اے ہود تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی تھی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زوراور ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قید بھیجا، بھوک لگی سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سام کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد بیت اللہ بھیجا، ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کی پوجا کرنے لگتے۔ بیت اللہ کا وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جسے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا اور ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں گولے کی طرح داخل ہوئی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمول سمجھتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔